نعمان عالم صاحب تشریف لائیں. جی جناب, ذوق تنقید. جی فرمائیے جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ میری آواز آ رہی سب کو؟ جی ہاں جناب. جی اچھا جی, میرا نام نعمان عالم ہے. میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں, پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہوں, بٹ آئی ایم رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ان پاکستان. یہ میری خوش قسمتی ہی سمجھ لیجئے. میں بھی ایک ایتھیسٹ ہوں, اور اس کا کھل کے میں نے اظہار کیا, اور اس کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی. خیر یہ وہ موضوع نہیں ہے. تو میں ایک آپ کی جو یہ اسٹریم چل رہی ہے بہت انٹرسٹنگ لگی مجھے. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, بہنوں کو ایک اور چیز ہیں تو بہت ساری چیزیں جن کے اوپر غور کیا جانا چاہیے. ایک اور چیز جو ہے اس کے اوپر میں غور کرنے کو چاہوں گا کہ وہ غور کریں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ نساء میں آیت نمبر 86 میں اللہ کہتا ہے اگر یہ یعنی قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کی آیات میں واضح فرق ہوتا. یعنی اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کی آیات میں واضح فرق ہوتا. یعنی مسلمانوں کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہی طرف وہ سے. 86 نہیں ہے, وہ جو آپ آیت کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا نمبر ہے. یہاں تھوڑا سا مغالطہ شاید آپ کو ہوا ہے. مجھے یاد نہیں ہے اچھی طرح سے. ہاں شاید 82 میرے ہوگی. خیال میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جی 82 ہے وہ. ہاں وہ 82 ہے. 82 ہے بس. میں وہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہم ایک چھوٹی سی بات لیتے ہیں کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میری طرف سے نہ ہوتا تو اس میں کافی سارے کنٹراڈکشنز ہوتے, تضادات ہوتے. اچھا چلیں جی, اب آئیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ انسان کو کیسے بنایا اللہ نے. تو سورہ علق کی دوسری آیت ہے خلق الانسان. آپ کو پتا ہے یعنی کہ ہم نے انسان کو من علق, ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اچھا, اس کے آگے ہم چلتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. سورہ نور کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر قسم کے جاندار کو اور انسان کو پانی سے پیدا کیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 ہے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سوکھے گارے سے بنایا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا یا دھول سے پیدا کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اپنے حکم سے پیدا کیا. ہم نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو میرے پیارے پیارے کھٹے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ دیکھیں میں پہلے بھی ایک بات کہتا ہوں اور ہر فورم پہ کہتا ہوں اور پچھلے 10 سال سے چیخ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سارے ریلیجنز میں ایک چیز کامن ہے جس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک چیز کامن ملے گی. وہ یہ ہے کہ ان سب ریلیجنز کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں یا جتنے بھی سینٹس ہیں یا جتنے بھی امام ہیں, کچھ بھی ہیں, وہ آپ کو احترام میں سب کچھ لپیٹ کر دیتے ہیں, احترام کی چادر میں. اچھا, یہ ایک بہت سائیکولوجیکلی ایک بہت اہم نقطہ ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں. کہ دیکھیں کوئی بھی جو مسلمان ہے آج, میں نے تو اپنی بچپن سے یہ دیکھا اور اب تک یہ دیکھے چلا رہا ہوں کہ وہ قرآن کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ وضو کرے گا, اس کو اٹھائے گا, پھر اس کو پڑھتے وقت, کہنے کا مطلب ہے اس کی عجیب سی حالت ہوتی ہے, یعنی اس کو قرآن کو تحقیق کے موڈ سے اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ اس کو کس لیے پڑھتا ہے؟
مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو کس لیے پڑھتے ہیں؟ فاتحہ خوانی کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی کے مر جانے پہ پڑھتے ہیں، کسی کے نکاح پہ پڑھتے ہیں. یعنی کہ کسی نے یہ نہیں، میں خود بھی یہی تھا. میں نے اس دن مجھے قرآن کی سمجھ آنا شروع ہوئی، زیادہ تجسس پیدا ہوا جب میں نے احترام کو، تقدس کو نکال کر باہر پھینک دیا اور میں نے قرآن کو پڑھا جسٹ لائک اے نیوز پیپر. پھر مجھے تجسس بڑھتا گیا کہ بھائی پہلے ایک سیکنڈ بھائی، پچھلی صورت میں تو یہ بات کہی گئی تھی، اب یہاں پہ تو یہ مختلف ہو رہی ہے. اچھا، اس سے اگلی صورت میں جا کے ان دونوں صورتوں سے مختلف ہو رہی ہے، اس سے اگلی میں جا کے ان تینوں صورتوں سے تینوں پہلی باتوں. تو پھر مجھے شک ہونا شروع ہوا کہ یار یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے. تو اسی طرح سے پھر میں نے جب بائبل کو پڑھنا شروع کیا، بائبل کو بھی میں نے پرانے عہد نامے کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو جب میں نے پڑھا تو اس کو بھی میں نے تقدس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور تقدس کے اس کے. اب مسئلہ یہ بہت ایک ایسا باریک مسئلہ ہے، یعنی کہ چھوٹا سا ایک پن پوائنٹ ہے جس کو کافی سارے بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں اس کے اوپر زور نہیں دیتے یا نہیں دینا چاہتے، اور بہت سارے ہمارے ایتھیسٹ بھائی بھی جو ہیں وہ اس کو بھی بھول جاتے ہیں بیان کرنا. میں اس لیے بیان کرنا آیا ہوں کہ مسلمان بھائیوں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے کہ آپ قرآن کو الف لام میم 30 نیکیاں لینے کے لیے نہ پڑھیں. آپ قرآن کو پڑھیں ایک اخبار سمجھ کے. یہ ایک بہت انفارمیٹیو بک ہے اس زمانے کے لوگوں کے احوال جو ہمیں دیتی ہے. بس میں نے یہی کہنا تھا کہ آپ قرآن کو، تقدس کو ایک طرف رکھ کے پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گی. میں نے ابھی باہر جانا ہے، مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی ایک چھوٹا موٹا چینل چلا رہا ہوں، آپ تو مجھ سے میرے بہت گرو لگتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ضرور پھر کسی دن آپ آ جائیے گا میرے چینل کے اوپر، میں آپ کو مدعو کرتا ہوں، یا پھر آپ مجھے نیکسٹ ٹائم بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا. ایک اور کافی سارے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. بس یہی کہنا تھا. تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت شکریہ نعمان عالم صاحب، بڑا اچھا لگا، آپ تشریف لائے، بڑی کام کی باتیں ہوئی. اس طرح سے آپ آتے رہیے اور جو ہے ہمارے درشکوں کو بھی جو ہے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو.